کھیل ہے بچوں کا دنیا میرے آگے، ہر رنگ میں ہوتا ہے تماشا میرے آگے۔ میں وقت کی آواز ہوں، غم کی کہانی، خوشی کا ترانہ دونوں میرے لیے برابر ہیں۔ راج گھرانوں کے ابھرتے اور ڈوبتے سورج، بادشاہوں کی چمکتی ہوئی تلواریں، ٹوٹتے ہوئے تاج اور سونے سنگھاسن، اجڑتے اور بستے شہر، دھول میں ملتے محل، یہ سب سنسار کا چکر ہے۔ یہاں وہ تھا جسے دنیا والے ویرانہ کہتے ہیں۔ یہاں افغانوں کے پرانے قلعے کے کھنڈر بکھرے پڑے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جنگلی جانوروں کی بھیانک آوازیں بلند ہوتی تھیں، اور جس سوئے ہوئے سناٹے کو جگانا چاہتی تھیں اس میں خود سو جاتی تھیں۔ سن 1638 کا ذکر ہے کہ چنگیز اور تیمور کے خاندان کے چشم چراغ، پرتاپی مغل ونش کے 5ویں شہنشاہ حضرت شاہ جہاں، جن کی رگوں میں بابر، ہمایوں، اکبر اور جہانگیر کا خون دوڑ رہا تھا، دلی تشریف لائے، اور انہیں جمنا ندی کے کنارے یہ جگہ پسند آئی۔ دلی جو ہندوستان کا دل ہے، جسے ہر پرانی سلطنت نے راجدھانی مانا، وہ دلی ہمیں آواز دے رہی ہے۔ اب ہم اس شہر کو اپنی راجدھانی بنائیں گے اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا مضبوط قلعہ تعمیر کرائیں گے جو مغل سلطنت کے جاہ و جلال کا نمونہ ہوگا اور ہندوستان کی شان و شوکت کا نشان۔ قلعے کی دیواریں اونچی ہونے لگیں۔ پہلے 1.5 میل لمبی اور 40 ہاتھ اونچی اٹھکونی فصیل کھڑی کی گئی۔ پھر شاہی محلوں کی باری آئی، بیگمات کے رہنے کے لیے رنگ محل، اسے ممتاز محل بھی کہتے ہیں، شہنشاہ کے آرام کے لیے آرام گاہ، عبادت کے لیے تسبیح خانہ، دربار کے لیے دیوان خاص اور دیوان عام، اور غسل خانے کے لیے حمام۔ شاہی حمام میں پانی پہنچانے کے لیے جمنا کی لہریں دھارا سے اٹھا کر قلعے کی اونچائی تک پہنچا دی گئیں، اور وہ سنگ مرمر کی گود میں مچلنے لگیں۔ اس کا نام نہر بہشت رکھا گیا۔ یہ نہر حمام، دیوان خاص اور خوابگاہ سے گزرتی ہوئی رنگ محل میں آ جاتی ہے، جہاں ایک حوض میں کمل کا پھول بنا ہے، پھول میں پیالہ ہے اور پیالے سے فوارہ نکلتا ہے۔
9 برس کی محنت کے بعد اپریل سن 1648 میں وہ دن آیا کہ شاہی جلوس سے سڑکیں جاگ اٹھی. شہزادہ دار شکوہ نے سونے کی اشرفیاں اور چاندی کے چھلے نچھاور کیے. ہوشیار اعلی حضرت ابو المظفر شہاب الدین محمد صاحب قران ثانی ذل سبحانی کیتی پناہ شاہ شہاں شہنشاہ ہندوستان. بادشاہ سلامت زندہ باد، شہنشاہ ہند زندہ باد. اس قلعے کی تعمیر کی یاد میں ایک نیا سکہ جاری کیا جائے. قلعے کا نام قلعہ معلی ہوگا. مرحبا، سبحان اللہ. تخت طاؤس دیوان خاص میں جگمگائے گا. مرحبا، سبحان اللہ. اور دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی مسجد بھوجلا پہاڑی پر بنائی جائے گی. مرحبا، سبحان اللہ. لال قلعے کے باہر نیا شہر بسنے لگا. شاہی خاندان کے لوگوں اور امیروں نے اپنا شوق پورا کیا. اپنی مسجدیں بنوائیں، محل کھڑے کیے. شاہجہان کی چہیتی بیٹی جہان آرا نے چاندنی چوک کا بازار بنوایا. نئے شہر کا جشن 9 دن تک منایا گیا. شہر کا نام بادشاہ کے نام پر شاہ جہان آباد رکھا گیا. اس سے پہلے 6 بار دلی کا نگر اجڑ کر بسا تھا. یہ 7ویں دلی تھی. یہ پورب کا سب سے نیارا شہر تھا. اس کی رونق دیکھنے اور بڑھانے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آنے لگے. مشنری، بیوپاری، سیر سپاٹے کے شوقین اور دور دیشوں کے سفیر اور راجدوت. حکومت فرانس سے عالی جناب فرانسوا برنیئر تشریف لاتے ہیں. بادشاہ سلامت کی عنایت سے مجھے آج شاہی دربار میں دن گزارنے کی عزت ملی ہے. کیا شاندار نظارہ ہے. سب سے پہلے شاہی استبل کے گھوڑے شہنشاہ کی نظر سے گزارے جا رہے ہیں. ہر قسم کے گھوڑے، ہر نسل اور رنگ کے گھوڑے. اب ہاتھی پیش کیے جا رہے ہیں. واہ واہ، یہ سچ مچ گجراج ہے، چلتے پھرتے گھوڑے. اب شاہی چڑیا گھر کے جانور آ گئے. جانوروں کے بعد فوجی دستے. اس تماشے میں آدھی صبح بیت گئی. اب بادشاہ سلامت کاج کی طرف توجہ کرتے ہیں. فریاد ہے، شہنشاہ کے در پر فریاد لے کے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت ہر طرح کے معاملے اور شکایتیں سنتے ہیں. امیر کی اور غریب کی، پڑوسی کی پڑوسی کے خلاف اور پرجا کی حکومت کے خلاف. اگر آپ کی تحصیل صاحب نہ ملا تو میں کہاں جاؤں؟ لیجئے، ایک دن کا کام پورا ہو گیا. اب شہنشاہ کا آرام کا سمے ہے. محل ناچ گانے اور گھنگروں کی جھنکار سے گونجتا ہے. کرم
ہر جمعرات کو قلعے کے دروازے بند ہو جاتے تھے، صرف مردوں کے لیے، عورتوں کا راج ہو جاتا تھا۔ ارے سلطان جہاں دوڑیو نا بیٹی، 5واں مہینہ ہے، ذرا سنبھل کے۔ اے امی جان چھوڑو بھی، جب دیکھو ٹوکا ٹاکی، کچھ نہیں ہونے والا، آرام سے چل رہا ہے۔ ذرا دیکھیو دروازہ تو بند ہے، کوئی مردوا نہ ٹپکا ہے۔ یہ مردوا کہاں سے چلایا؟ نکل۔ ارے بیوی ہمارا کیا ہے، ہم تو جنت کی چڑیاں ہیں۔ دیکھو تو صحیح سے نکال باہر۔ ارے جاتی سنتے جاتے ہیں، اگر ہم نے تو مینا بجا کے رونا ہے۔ عورتوں کا پہرا، عورتوں کی دکانیں مغل شہزادیوں اور بیگمات خریداری کے لیے نکلتی تھیں، اور لال قلعہ مینا بازار میں بدل جاتا تھا۔ اے یاسمین، منجلی بیگم صاحبہ نے کچھ خریدا تمہاری دکان سے یا یوں ہی؟ اے بی بی ان کا کیا ہے، وہ تو ہر دکان جھانکتی پھرتی ہے۔ وہ دیکھو ملکہ عالم تشریف لا رہی ہے۔ پیچھے کون ہے؟ وہ تو شہزادی صاحبہ ہے۔ ہائے اللہ، کیا پیاری صورت پائی ہے۔ چشم بدور، سبحان اللہ۔ مجھے مینا بازار بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کو امی جان؟ ہاں ہمیں بھی بہت پسند ہے، چلو کچھ خرید لو۔ اللہ کتنے پیارے کنگن ہیں۔ جناب ہے حضور بیگم صاحبہ، گول کنڈے کے ہیرے اور بدرشاہ کے لال لگے ہیں، پہن کر دیکھیے، کلائیاں جگمگا اٹھیں گی ماشاءاللہ۔ امی جان وہ دیکھیے کیسی نازک چوڑیاں ہیں۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، یہ دھانی بانکے آپ ہی کے لیے ہیں شہزادی حضور۔ پہن لو امی جان۔ نہیں بیٹی، مغل شہزادیاں کانچ کی چوڑیاں نہیں پہنتی۔ کیوں نہیں؟ آج پہنوں گی، کل کنیزوں کو دے دوں گی۔ ملکہ عالم، آپ شہزادی کا دل چھوٹا کیوں کر رہی ہیں؟ شوق کی چیز ہے، بس ایک ایک جوڑی 100 روپے کی۔ 100 روپیہ؟ بیوی تم تو بڑی ہی بڑ بولو ہو، چوڑیاں کانچ کی اور قیمت ہیرے جواہرات کی لگاتی ہو۔ اللہ توبہ، میری کیا مجال جو ملکہ عالم سے چوڑیوں کی قیمت مانگو۔ شہزادی کی کلائیاں تو اس قابل ہیں کہ ان پر سے اشرفیاں نچھاور کر دی جائیں۔ تمہاری دکان سے خالی ہاتھ کون جا سکتا ہے؟ لو شہزادی کو چوڑیاں پہنا دو۔ ذرا سنبھال کے۔ اللہ ملکہ کی مانگ بھری رہے، گود ہری رہے، اللہ سلامت رکھے۔ اے دیکھنا یاسمین، شہناز، جلدی آؤ، دیکھو مانگے تھے روپے اور ملی اشرفیاں۔ اب دور سے دیکھو، چھوؤ مت، ہو جائیں گے۔ نظر مت لگاؤ۔ اس پرانے دیش کے اتہاس میں یہ ایک سنہرا یگ تھا۔ دنیا کی آنکھیں لال قلعے کی طرف لگی تھیں۔ قلعہ معلیٰ کی تعریف دیوان خاص میں سونے کے حرفوں میں لکھی تھی۔ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمین است و ہمین است و ہمین است۔ اگر جنت زمین پر ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ سولہ 1657 کی گلابی جاڑے شروع ہوئے تھے کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے۔ لوگوں کو کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے کو شاہی محل پر منڈلاتے دیکھا ہے۔ شاہجہاں کے بیٹوں نے افواہیں سنی اور سنتے ہی ہر بیٹا ہندوستان کا بادشاہ بن بیٹھا۔ بھائی نے بھائی کا خون بہایا، بیمار بادشاہ بے بسی سی خونی تماشا دیکھتا رہا۔ آخر شاہجہاں کے تیسرے بیٹے شہزادہ ابو المظفر محی الدین محمد نے سب بھائیوں پر فتح پائی اور سن 1659 میں اورنگزیب عالمگیر کے نام سے اپنی شہنشاہی کا اعلان کر دیا۔ بادب با ملاحظہ ہوشیار، ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہندوستان۔ دلی کے لال قلعے میں یہ پہلا جشن تاج پوشی تھا۔
تخت طاؤس دیوان عام میں شہنشاہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے سونے کے سندر پایوں میں زمرد اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ 2 مور اپنی دمیں چمر کی طرح پھیلائے ہوئے تھے اور ان میں نیلم، یاقوت، ہیرے، لال اور پکھرات جگمگا رہے تھے۔ تخت پر زری کا شامیانہ تھا۔ دونوں طرف 2 شاہی چھتر تھے۔ ان کی ڈنڈیاں 8 فٹ لمبی ٹھوس سونے کی تھیں اور سامنے ایرانی اور کشمیری قالین بچھے ہوئے تھے۔ یہ مغل شان و شوکت، طاقت اور دولت کی آخری نمائش تھی۔ آج کی رات خدا کی دنیا کو ایک شہنشاہ نے اور بھی حسین بنا دیا ہے۔ ہائے اللہ، اتنے حسین نظارے شاید زندگی میں پہلی بار دیکھنے کو ملے ہیں۔ جمنا کا پانی کتنے بھی جانتی ہے خدا دیکھو تو آج خود اپنی دنیا پر رش کرے گا۔ چاروں طرف سے دودھ پھوٹ رہا ہے، ایسا لگتا ہے دنیا کے تمام اندھوں کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ دن کا صبح ہونے لگا ہے۔ زمین تو بہشت بن گئی ہے آج کی رات۔ دل سے دل کا تصادم ہوتا ہے، کشمکش میں حیات ہوتی ہے۔ نور ہی نور ہے، کس سمت اٹھاؤں آنکھیں، حسن ہی حسن ہے، طاقت نظر آج کی رات۔ اورنگزیب جشن منا رہا تھا اور شاہجہاں آگرے کے قلعے میں بند تھا۔ ہندوستان کے کسی فارسی کے شاعر نے کہا، دریں حدیقہ بہار و خزاں ہما آغوش است، زبانہ جام بدست جنازہ بردوش است۔ اس باغ میں بہار و خزاں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں، زمانے کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے اور کندھے پر جنازہ۔ آخر نہ ٹلنے والی گھڑی آ گئی۔ 22 جنوری سن 1666 کے دن ہندوستان کو خوبصورت عمارتوں سے سجانے والا بادشاہ اس دنیا سے اٹھ گیا۔ آگرے کا تاج محل، دلی کا لال قلعہ اور جامع مسجد، لاہور اور اجمیر کے محل، قلعے اور مسجدیں، ساری عمارتیں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ ایک شاندار بادشاہ کی شاندار یادگاریں جنہوں نے اسے امر بنا دیا۔ اورنگزیب نے بھی لال قلعے کی عمارتوں میں اپنی عبادت کے لیے ایک چھوٹی سی پیاری سی عمارت جوڑ دی، اور یہ تھی موتی مسجد۔ اورنگزیب مذہب کا پابند تھا مگر تنگ دل۔ اس کی مزاج میں خشکی تھی، سنگیت کو بھی ناپسند کرتا تھا۔ پنڈت جی بھیروی میرو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسی ناپاک آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں؟ اس رونے پیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ ذل الہی، سنگیت کی موت ہو گئی ہے، اب تو اس کی لاش دفن کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر اس کو اتنا گہرا دفن کرنا کہ اس کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے۔ تبدیلی وقت کا اٹل قانون ہے۔ ہر سورج چھپنے کے لیے ابھرتا ہے، ہر پھول مرجھانے کے لیے کھلتا ہے۔ آخر مغل سلطنت کا بھی زوال شروع ہو گیا۔ اورنگزیب کو ہر طرف سے بغاوتوں نے گھیر لیا۔ دکن سے شیواجی کی للکار پر مراٹھے اٹھ کھڑے ہوئے۔
اتر پچھم کی سرحد پر خوشحال خان خرتاق کی رہنمائی میں پٹھانوں نے بغاوت کر دی. پنجاب میں سکھوں نے تلوار کھینچ لی. دلی کے چاروں طرف راجپوتوں اور جاٹوں نے لڑائی پر کمر کس لی. اورنگزیب میں بہت سی خوبیاں تھیں مگر وہ اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی سلطنت کو نہ بچا سکا. اپنی ہندو مسلمان اور سکھ رعایا کو اکٹھا نہ کر سکا. سلطنت کے ساتھ اورنگزیب کا دل بھی ٹوٹ گیا. آزما ہما فساد باقی، میں ہی فساد کی جڑ ہوں. میں اس دنیا میں اجنبی آیا تھا اور اجنبی جا رہا ہوں. میں کچھ نہیں جانتا میں کون ہوں، کیا ہوں، کس لیے آیا، میری منزل کہاں ہے. ہر سانس نا امیدی کا پیام لے کر آتی ہے. موت کا سناٹا بڑھتا چلا رہا ہے. الوداع الوداع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس طرح اورنگزیب کی حکومت کے 50 اور زندگی کے 90 سال ختم ہو گئے. باپ اور بیٹے میں نفرت، بھائی اور بھائی میں عداوت، یہ بابر کے گھرانے کی ریت بن گئی. بادشاہ کٹھ پتلیوں کی طرح آتے اور جاتے رہے اور مغل گھرانے کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگاتے رہے. انہی میں ایک ناچ کا عاشق اور گیت کا رسیا تھا جس کا دل ایک بازاری عورت پر آ گیا. بدمست نہیں ہم کہ بہکتے پھول کی طرح جدھر جاویں مہکتے ابو الفتح محمد معیز الدین جہاندار شاہ بادشاہ گیتی پناہ. واہ لال کنور، حور کا سراپا اور بلبل کی آواز. کنیز لال کنور بادشاہ سلامت کی قدم بوسی کرتی ہے. لال کنور تم آج سے بیگم امتیاز محل کہلاؤگی. علی جاں کیا باندی اس لائق ہے؟ امتیاز تم آج سے ملکہ کہلاؤگی. نقارے تمہاری آمد کا اعلان کریں گے. تمہارے سر پر شاہی چھتر کا سایہ رہے گا. تمہاری ہر بات حکم ہوگی اور ہر حکم کی تعمیل ہوگی. مرحبا، سبحان اللہ. علی جاں میں اس محل میں رہوں گی تو زہرا مجھ سے بچھڑ جائے گی. زہرا؟ کون زہرا؟ زہرا میری سب سے پیاری سہیلی، وہ تربوز بیچتی ہے. دلی کے سب سے میٹھے تربوز. علی جاں انہیں ضرور چکھیں. ضرور چکھیں گے. ہم زہرا کو تمہاری خاص خادمہ مقرر کرتے ہیں، وہ بھی محل میں رہے گی. علی جاں آپ کی مہربانی. اور نعمت کے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے؟ اب یہ نعمت کیا چیز ہے؟ نعمت خان کلاوند حضور میرا بھائی سارنگی بجاتا ہے. بہت ہوشیار ہے. کیا کہا؟
होशियार है। हुकूमत को होशियार आदमियों की जरूरत है। हमने उसे मुल्तान का हाकिम मुकर्रर किया। ओ अली जा, वो उस खबर से कितना खुश होगा। आप कितने नेक दिल और मेहरबान शहंशाह हैं। मेरी प्यारी लाल, नहीं, इम्तियाज महल। हम शहंशाह जरूर हैं, लेकिन मोहब्बत के गुलाम। नतीजा, अंधेर नगरी चौपट राज और दीवान खास इसका मरकज, जहां से एक अहमकाना फरमान जारी होता था। अब मुगल दरबार में साजिशों ने सर उठाया। बादशाह दरबारियों और अमीरों के हाथ में शतरंज की मोहरे बन गए। कौन कह सकता था कि ये बाबर और अकबर जैसे शानदार प्रतापी बादशाहों के बेटे हैं। बा अदब, बा मुलाहजा, होशियार, आला हजरत अबुल फतह नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, बादशाह गाजी, शाह शहां, शहंशाह हिंदुस्तान। लेकिन आम लोगों के लिए तो वो सिर्फ मोहम्मद शाह रंगीला था। अब नजारा बदलता है। लाल किला तवायफों का बाजार बन गया और नाचने वालियों के घुंघरूं की झनकार से गूंज उठा। शराब के प्याले खाली ही न होते थे। सजन तुम मुख सती उल्टो निकाब, आहिस्ता आहिस्ता के जो गुल से निकसता है गुलाब, आहिस्ता आहिस्ता अजब कुछ लुत्फ रखता है शबे खलवत में दिलबर सो। जहां पना नादिर शाह की फौजें बेरोक टोक बढ़ रही हैं, तूफान की तरह। हनूज दिल्ली दूर जादू भरे तोरे नैना, रसीली तोरी अखियां, बलमा रे जादू भरे तोरे नैना, जादू भरे तोरे नैना, रसीली तोरी अखियां, जादू भरे तोरे नैना, जादू भरे तोरे नैना। नादिर शाह पंजाब से गुजर गया। दिल्ली दूर ठीक है, हम मुकाबला करेंगे। एक जाम और फिर से मामला तय हो जाएगा।
آخر رنگیلا لڑکھڑاتا ہوا مقابلے کو نکلا، مگر مقابلے سے پہلے ہی شاہی فوج کے پیر اکھڑ گئے۔ عیش پسند بادشاہ نے اپنی جان کی بھیک مانگی اور نادر شاہ کو ہندوستان کی راجدھانی میں لے آیا۔ سہمے ہوئے درباریوں نے دیکھا کہ دیوان خاص کا دل جشن کے چراغوں سے جل رہا ہے۔ لیکن نادر شاہ ناچ دیکھنے یا گانا سننے نہیں آیا تھا۔ اس نے شاہی خزانہ خالی کر دیا، سنگ مرمر کی دیواروں میں جڑے ہوئے قیمتی پتھر اکھاڑ لیے، دیوان خاص کا سونا چاندی اتار لیا۔ جنتا کے دل میں آگ سلگنے لگی اور اچانک شعلہ بھڑک اٹھا۔ ایک کبوتر والے نے ایرانی سپاہیوں کے ہاتھ کبوتر بیچنے سے انکار کر دیا۔ بات بڑھی اور گالی گلوچ تک پہنچی، پھر مار پیٹ تک۔ کبوتر نہیں دوں گا تیرے کو۔ میں کہتا ہوں چپ کس کبوتر دے دو۔ میاں تم کا کبوتر نہیں دیں گے بھائی۔ تم یہ پوشاک دیکھتے ہو، میں ایرانی سپاہی ہوں۔ میں پوشاک کرو مت دو، ہمارے بھی پوشاکیں ہوتی ہیں۔ ارے تلوار نکال کر گردن کاٹ دوں گا۔ خلیل لجو روک دے، یہ پوشاک ارے گالی دیتا ہے تو پوچھو۔ بات کیا ہے؟ ابے اس کی پوشاک اتارو۔ ملکہ بڑا دلی میں حملہ کر نادر شاہ گھوڑے پہ سوار ہو کر قلعے کے باہر نکلا۔ سڑکوں پر اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جب تک میری تلوار میان سے باہر ہے تب تک اس بدبخت شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے گا۔ بوڑھے بچے مرد عورت سب کے سر اتار دو، جو سامنے آئے قتل کر دو۔ حکم ہو گیا ہے، قتل کر دو۔ 3 دن اور 3 رات قتل عام ہوتا رہا۔ سب دیکھ کے آ رہا، سینکڑوں ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ دلی کے گلی کوچوں میں خون پانی کی طرح بہ رہا ہے۔ کریں کیا؟ کر کیا سکتے ہیں؟ سنا ہے ہمارے بادشاہ سلامت نادر شاہ سے امن و امان کی بات کرنے گئے ہیں۔ جہاں پناہ ہماری دلی کے گلی کوچوں میں کوئی زندہ نہیں بچا۔ اگر آپ کی تلوار کی پیاس نہیں بجھتی تو مردوں میں جان ڈال کر پھر انہیں قتل کر دیجیے، شاید پیاس بجھ جائے۔ اس شہر کو گستاخی کی سزا مل چکی، قتل عام بند کیا جائے۔ نادر شاہ 3 مہینے تک لال قلعے کے سینے پر سوار رہا۔ جب وہ گیا تو دلی کا سہاگ اجڑ چکا تھا۔ 1000 ہاتھیوں، 7000 گھوڑوں اور 10,000 اونٹوں پر لوٹ کا مال لدا ہوا تھا۔ اس میں کوہ نور بھی تھا اور تخت طاؤس بھی۔ دلی کے ساتھ تیمور اور بابر کا گھرانہ بھی لٹ چکا تھا۔ اب مغل سلطنت کی لاش تھی اور افغانوں اور مراٹھوں کی ٹکراتی ہوئی تلواریں۔ حملہ آوروں کی فوجیں آندھی اور طوفان کی طرح آتیں اور دلی کو اجاڑ کر چلی جاتیں۔ میں تو وقت کی آواز ہوں، میرے لیے سب برابر ہے۔ لیکن بربادی کا زمانہ ایک اردو شاعر نے دیکھا تھا۔
میر تقی میر، دلی کا عاشق، دلی کا دیوانہ۔ ہاں ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ دیوان خاص میں تخت طاؤس کی جگہ اب ایک لکڑی کا تخت رکھا ہے جس پر معمولی رنگ کے پھول بوٹے بنا دیے گئے ہیں۔ جس لال قلعے میں شاعروں کے منہ موتیوں سے بھرے جاتے تھے، اب وہاں سے بھوکی شہزادیوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ بادشاہ جن کے پیروں کی مٹی آنکھوں کا سرما تھی، اندھے کر دیے گئے ہیں۔ کہاں شاہ عالم بادشاہ اور کہاں ان کے سینے پر سوار ایک لٹیرا عبد القادر روہیلا۔ جہان آباد کا کوئی رکھوالا نہیں رہ گیا، جس کا جی چاہتا ہے آ کر شہر کو لوٹ لیتا ہے۔ دلی نہیں ہے، ایک بھائیں بھائیں کرتا ہوا ویرانہ ہے، اور اس کا ماتم میرے حصے میں آیا ہے۔ سبزان تازہ رو کی جہاں جلوہ گاہ تھی، اب دیکھیے تو وہاں نہیں سایہ درخت کا۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ اس طرح دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے، ایک کے بعد ایک بادشاہ آیا اور چلا گیا۔ مغل سلطنت لال قلعے کی دیواروں میں سمٹ کر رہ گئی۔ ایک دن جمنا کے گھاٹ پر دو دھوبی آپس میں لڑے اور خون میں نہاتے ہوئے لال قلعے میں آئے۔ جب بادشاہ تک فریاد پہنچی تو اس نے کہا، دھوبیوں سے کہہ دو ہماری حکومت دریا پہ نہیں ہے، صرف قلعے میں ہے۔ حکومت کی باغڈور مراٹھوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی تھی، جن کا لوہا اٹک سے بنگال اور دلی سے میسور تک مانا جاتا تھا۔ مراٹھوں میں بھی پھوٹ پڑ گئی اور انگریزوں کی بنائی۔ لال قلعے کی شاہی فوجوں کی کمان بھی انگریزوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ہندوستان کا آخری تاجدار دل جلا شاعر بہادر شاہ ظفر تھا، جس کو 62 سال کی عمر میں مغل سلطنت کی جگہ اس کے کھنڈر وراثت میں ملے۔ لال قلعے کی دیواروں نے آخری بار شاہی نقیبوں کی آواز سنی۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، فروغ خاندان عالی شان گرگانی، چراغ دودھ مان، نشان صاحب قرانی، گوہر آسمانی، مہر منور، سراج الدین محمد ابو ظفر، بہادر شاہ ثانی۔ مایوسی اور پست ہمتی کے اندھیرے میں ڈوبنے سے پہلے چراغ کی لو اور بھڑک اٹھتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے پاس نہ تو دنیا کی دولت تھی اور نہ شہنشاہی، مگر ان کا دربار اردو شاعروں کے انمول رتنوں سے جگمگا رہا تھا۔ حضرات، مشاعرہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ذل سبحانی کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ شمع محفل صاحب عالم مرزا فخرو کے سامنے آتی ہے۔ صاحبو، حضرت پیر و مرشد تشریف نہ لا سکی، میں بادشاہ سلامت